السلام علیکم، ہم سب نیوز میں خوش آمدید۔ شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں۔ صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور اہلیہ کی لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فلیٹ سے پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر میر ہزار خان اور ان کی اہلیہ کی لاش برآمد کر لی گئی۔ میاں بیوی ڈیفنس رہائش گاہ میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ ذرائع کے مطابق میر ہزار خان بجرانی نے اہلیہ کو قتل کر کے خودکشی کی۔ میر ہزار خان بجرانی PS-16 جیکب آباد سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان کا تعلق ضلع کشمور کے علاقے کرمپور سے تھا۔ میر ہزار خان بجرانی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سندھ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 4 مرتبہ MNA، 3 مرتبہ رکن سندھ اسمبلی اور 1988 میں سینیٹر رہے۔ میر ہزار وفاقی وزیر دفاع، وزیر تعلیم اور ریلوے کے منصب پر بھی فائز رہے۔ اہلیہ فریحہ رزاق بھی رکن سندھ اسمبلی رہ چکی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان میں افغان مہاجرین کے قیام میں مزید 2 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں مختلف اہم سرکاری سمریوں، معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر غور کیا گیا۔ وزیراعظم نے متعلقہ وزارت اور صوبے کو گنے کے کاشتکاروں کے مشکلات میں کمی کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کابینہ اجلاس میں چین کی اکیڈمی آف سائنسز اور پاکستان کے محکمہ موسمیات کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے MOU کی توثیق کر دی گئی ہے۔ اسی طرح وزارت خارجہ اور ساؤ ٹومے کے درمیان 2 طرفہ مشاورت سے متعلق مفاہمت کی یادداشت کے لیے کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اجلاس میں پاکستان اور چین کے درمیان خصوصی ثقافتی پروگرام کے تبادلے کے معاہدے پر دستخط کی بھی منظوری دے دی ہے، جبکہ اسی طرح کابینہ نے کیبنٹ کمیٹی برائے توانائی کے 12 دسمبر 2017 کے ہونے والے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے۔ اجلاس میں 29 دسمبر 2017 اور 5 جنوری 2018 کو ECC فیصلوں کی توثیق کر دی گئی۔ کابینہ نے سب سے اہم فیصلہ افغان مہاجرین کے تصدیقی کارڈ میں 2 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ وزیراعظم تعلیمی فیس ادائیگی اسکیم کو ترقی پذیر علاقوں تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین HEC نے بتایا کہ اس اسکیم کو فاٹا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سمیت 4 صوبوں کے 114 اضلاع تک وسعت دی گئی ہے، جبکہ پشاور اور راولپنڈی میں تارکین وطن کے محافظین کے تقرر کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے نہال ہاشمی کو 1 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہال ہاشمی کی جانب سے دی گئی معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس کا فیصلہ 2-1 کے تناسب سے آیا۔ پولیس نے سینیٹر نہال ہاشمی کو حراست میں لے لیا۔ سپریم کورٹ نے نہال ہاشمی کو توہین عدالت کا مجرم قرار دے دیا۔ جسٹس دوست محمد فیصلے میں خاموش رہے۔ نہال ہاشمی نے گزشتہ سال 28 مئی کو کراچی میں یوم تکبیر کے موقع پر متنازع تقریر کی تھی۔ نہال ہاشمی کی متنازع تقریر پر چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا تھا۔ نہال ہاشمی کو طلب کر کے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی۔ JIT عمل درآمد بینچ نے جسٹس اعجاز افضل خان کی سربراہی میں پہلی سماعت کی۔ پہلی سماعت کے دوران جسٹس عظمت سعید نے برہم ہوتے ہوئے سیسیلین مافیا کے ریمارکس دیے۔ عدالت نے نہال ہاشمی کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کی۔ نہال ہاشمی نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی طلب کی۔ توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت کا بینچ تبدیل ہوا اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں بینچ تشکیل دیا گیا۔ 24 جنوری کو ہونے والی سماعت میں نہال ہاشمی کے وکیل کامران مرتضیٰ نے عدالت میں ایک مرتبہ پھر غیر مشروط معافی داخل کی۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس دوست محمد اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل بینچ نے 24 جنوری کو معافی نامے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں نااہل شخص کو غلطی تسلیم کرنی ہوگی، پہلے اپنی غلطی اور گناہ تسلیم کریں گے تو ہی معافی ملے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آرٹیکل 62(1)(f) نااہلی مدت کے تعین سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں ہی وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ میں بطور وکیل نہال ہاشمی کو سزا ہونے پر ڈسٹرب ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نہال ہاشمی کیس فیصلے کے مطابق ہے، آپ دلائل جاری رکھیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی ایک ٹرم کے لیے ہوگی۔ نااہل شخص اگلا ضمنی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ جب تک ڈکلریشن موجود رہے گا بددیانتی بھی رہے گی۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ڈکلریشن کاغذات نامزدگی کے وقت کردار سے متعلق ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہی جائزہ لینا ہے کہ ڈکلریشن کا اطلاق کب تک ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ غلطی کے بعد توبہ کا طریقہ بھی موجود ہے، پہلے غلطی اور گناہ کا اعتراف کرنا ہوگا، پھر عوام کے سامنے بددیانتی کا اعتراف کرنا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ڈکلریشن کو تسلیم کیا جائے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ غلطی تسلیم کریں گے تو معافی ہوگی، غلطی کی معافی بھی پبلک ہونی چاہیے، جس نے توبہ کرنی ہمارے سامنے آئے۔
جس نے توبہ کرنی ہے ہمارے سامنے آئے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اسحاق حقانی والا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہوا، اگر آپ شرمندہ ہیں تو عدالتی فیصلہ قبول کریں۔ کنڈکٹ سے ثابت کرنا ہوگا کہ بددیانتی ایمانداری میں تبدیل ہو گئی ہے، طے یہ کرنا ہے کہ نااہلی کی مدت کیا ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ امیدوار کا غلط بیانی کرنا تو ووٹر سے غلط بیانی ہوتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندے آتے ہیں۔ پاکستانی قوم ڈری ہوئی قوم نہیں، اس لیے ان کے منتخب نمائندے ڈرپوک نہیں ہو سکتے۔ آئندہ سماعت پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ اور عدالتی معاون علی ظفر دلائل دیں گے۔ کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے بدھ کو ہوگی۔ زینب قتل کیس، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے ملزمان کو سرے عام پھانسی دینے کی مخالفت کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں زینب قتل کیس سے متعلق انسانی حقوق کمیٹی نے ملزمان کو سرے عام پھانسی دینے کی مخالفت کر دی۔ اجلاس میں چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ یہ جمہوری حکومت ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں کہ یہ ایک حکم پر فیصلہ ہو جائے۔ جو قوانین ہیں اس میں کسی کو سنگسار یا کرین سے چوک میں نہیں لٹکا سکتے۔ ان معاملات پر سخت سزاؤں کے ساتھ قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ جمہوری دور میں کسی کو چوراہے پر نہیں لٹکایا جا سکتا، جمہوری دور میں کسی کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا۔ سرعام چوراہوں پر لٹکانے کی بجائے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ ارکان کمیٹی نے ملزم عمران کی تاخیر سے گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تصاویر ہونے کے باوجود عمران کی گرفتاری میں تاخیر کیوں پیش آئی تھی، جس پر حکام پنجاب حکومت نے بتایا کہ قصور کے ملزم کو رشتہ داروں نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ پڑوسی بھی ملزم عمران کو نہیں پہچان سکے۔ اجلاس کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے رکن ساجد نواز کا ملزمان کو پھانسی دینے کے مناظر میڈیا پر دکھانے کا مطالبہ کیا، جبکہ کمیٹی اراکین نے ڈی پی او قصور اور ایس ایچ او پر تاحیات پابندی لگانے کی بھی سفارش کر دی۔ پاکستانیوں کے بیرون ملک اکاؤنٹس پر از خود نوٹس، ایف بی آر، ایس ای سی پی اور اسٹیٹ بینک سے تفصیلات طلب کر لی گئی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے پاکستانیوں کی بیرون ملک پڑی رقوم سے متعلق از خود نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بیرون ملک پڑی پاکستانیوں کے غیر ملکی قانونی رقوم ملکی اثاثہ ہیں۔ بیرون ملک بینکوں میں غیر قانونی طور پر بھیجی گئی رقوم کو واپس لانا ہے۔ ایسی رقوم بادی النظر میں غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی ہیں اور بھیجی گئی ہیں۔ برٹش ورجن آئی لینڈ، سپی سوئٹزرلینڈ اور یو کے میں پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل فراہم کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیئرمین ایف بی آر نے پاناما پیپرز میں کارروائی شروع کرنے کا بتایا تھا۔ از خود کیس کی سماعت 2 ہفتے کے بعد ہوگی۔ پاناما پیپرز پر بعد میں کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ ایسے پاکستانیوں کا ذکر پاناما پیپرز اور پیراڈائز لیکس میں موجود ہے۔ عدالت نے بتایا کہ کیس کی مزید رپورٹس 2 ہفتے میں پیش کی جائے گی۔ کیس کی سماعت 2 ہفتے کے بعد خصوصی بینچ کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی جانب سے خواجہ آصف کی نااہلی کے لیے مزید دستاویزات عدالت میں جمع کرا دی گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کی نااہلی کے خلاف تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے مزید دستاویزات جمع کرا دی ہیں۔ جمع کرائے گئی دستاویزات کی کاپی ہم سب ٹی وی نے حاصل کر لی۔ عثمان ڈار کی جانب سے جمع کرائے گئے دستاویزات میں 7 نکات اٹھائے گئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف نے غیر ملکی ملازمت کا کنٹریکٹ 2013 کے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا۔ بطور ممبر قومی اسمبلی 2008 سے 2013 اور اب تک خواجہ آصف غیر ملکی کمپنی کے ملازم ہیں۔ خواجہ آصف ماہانہ 16 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے غیر ملکی کمپنی کے ساتھ 8 گھنٹے کام کا معاہدہ کیا ہے۔ خواجہ آصف نے غیر ملکی تنخواہ 2012 اور 2013 کے انکم ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر نہیں کی۔ خواجہ آصف نے کروڑوں روپے غیر ملکی تنخواہ ظاہر نہ کر کے ٹیکس چوری کی۔ خواجہ آصف سیلری ڈکلیریشن اکاؤنٹ پر عدالت میں جھوٹ بول چکے ہیں۔ دستاویزات میں مزید انکشاف کیے گئے ہیں کہ خواجہ آصف نے غیر ملکی اکاؤنٹ کو 2013 کے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا۔ خواجہ آصف نے غیر ملکی اثاثے 2012 کے اثاثہ جات میں بھی ظاہر نہیں کیے۔ خواجہ آصف نے اپنے گوشواروں میں 1 کروڑ 49 لاکھ کی رقم کو تسلیم کیا کہ یہ اماؤنٹ ان کی ہے۔ خواجہ آصف کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شیئرز جائز اور حلال آمدن سے خریدے گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے اپنے گوشواروں میں 1 کروڑ 49 لاکھ کے شیئرز کو تسلیم کیا ہے۔ خواجہ آصف کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شیئرز جائز اور حلال آمدن سے خریدے گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے بطور ممبر قومی اسمبلی اور وزیر ہوتے ہوئے کروڑوں روپے کی بیرونی ٹرانزیکشن وصول کیں۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 से 6 रुपए फी लीटर इजाफा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी गुज़िश्ता रोज वजारत खजाना को अरसाल की गई थी। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 98 पैसे, डीजल की कीमत 5 रुपए 92 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 93 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 94 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मिट्टी का तेल 70 रुपए फी लीटर, लाइट डीजल 64 रुपए 30 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 95 रुपए 83 पैसे और पेट्रोल की नई कीमत बढ़कर 84 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई है। ओगरा की जानिब से मिट्टी का तेल 12 रुपए 74 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई थी, जबकि लाइट डीजल 11 रुपए 72 पैसे, पेट्रोल 2 रुपए 98 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 25 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। नई कीमतों पर अमल दरामद आज रात 12 बजे से शुरू होगा। दहशतगर्दों की पनागाहों के खिलाफ अमरीकी कमांडर्स को इख्तियारात तफवीज कर दिए गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की जनूबी एशियाई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों से निपटने के लिए खित्ते में मौजूद अमरीकी कमांडर्स को जरूरी वसाइल और इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर की जानिब से गुज़िश्ता साल अगस्त में ऐलान की गई अफगान पॉलिसी का मकसद तालिबान को शिकस्त देना और काबुल में मौजूदा इंतजामिया के निज़ाम को कबूल कराना था। वाज़ेह रहे कि नई अफगान पॉलिसी के तहत अमरीका की जानिब से विफाक के ज़ेरे इंतजाम कबायली इलाके फाटा में दहशतगर्दों की मुबैना पनागाहों पर ड्रोन हमलों में इजाफा किया गया और इन हमलों में हक्कानी नेटवर्क के कई कमांडर्स को हलाक करने का दावा भी सामने आया। ताहम ट्रंप इंतजामिया की जानिब से कभी ये बयान सामने नहीं आया था कि अमरीकी कमांडर्स को पाकिस्तान में मौजूद मुबैना महफूज पनागाहों से निपटने के लिए इख्तियारात दिए जाएंगे। गुज़िश्ता शब व्हाइट हाउस में जारी बयान में एक कदम आगे बढ़ते हुए इस बात का इशारा किया गया कि खित्ते में मौजूद अमरीकी कमांडर्स को पाकिस्तान में मौजूद मुबैना महफूज पनागाहों से निपटने के लिए तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। बयान में कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया की मशरूत जनूबी एशियाई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनकी महफूज पनागाहों को खत्म करने के लिए वो तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे जो अमरीकी कमांडर्स को जरूरत होंगे। अफगानिस्तान का 70% इलाका तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान का 70% इलाका तालिबान जंगजुओं के ज़ेरे तसल्लुत चला गया है। जर्मन नशरियाती इदारे में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में नेटो के फौजी मिशन के खत्म होने के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत हुए हैं। अफगानिस्तान के 14 अजला मुकम्मल तौर पर तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं, जबकि दीगर 263 अजला में तालिबान जंगजू खुलेआम घूम फिर रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि सिर्फ 122 अजला अफगान हुकूमत के कंट्रोल में हैं, लेकिन वहाँ भी इन जंगजुओं की कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुख्तलिफ हमले होते रहते हैं। याद रहे कि एक दिन कबल ही अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि इस बारे में अदाद व शुमार जारी न किए जाएं कि अफगानिस्तान का कितना हिस्सा तालिबान बागियों के ज़ेरे तसल्लुत है। चीन का कहना है कि अमरीका सर्द जंग की दकियानूसी ज़हनियत तर्क करे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन को खतरा करार देने पर चीनी वजारत खारिजा की जानिब से एक सख्त रद्द अमल सामने आया है। तर्जुमान हो चिंग ने अपने बयान में अमरीका पर वाज़ेह किया है कि इसे सर्द जंग की दकियानूसी ज़हनियत को तर्क करके चीन के साथ मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। चीन की जानिब से बयान में कहा गया है कि अमरीका अपने इख्तिलाफात को एक हद में रखकर दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए काम करे। दूसरी जानिब चीन के वज़ीर आज़म ली कीयांग ने डोनाल्ड ट्रंप के खिताब पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका और चीन के मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के मफाद में हैं। दोनों मुल्कों के बाहमी मफादात दोनों मुल्कों के बाहमी इख्तिलाफात से कहीं ज्यादा अहम हैं। चीनी वज़ीर आज़म का कहना था कि उम्मीद है कि अमरीका हमारे साथ अपने ताल्लुकात को मुस्बत अंदाज में देखेगा और उन्हें बरकरार रखेगा। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में चीन को अमरीकी इक़दार के लिए खतरात की फहरिस्त में शामिल किया है। उन्होंने खिताब में कहा था कि चीन और रूस हमारे मफादात, हमारी मईशत और हमारी इक़दार के लिए एक चैलेंज बन गए हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट ब्रूम को हरा दिया। फातेह टीम ने पहला गोल 19वें मिनट में किया, दूसरा गोल 68वें और मैच का तीसरा गोल 79वें मिनट में हुआ। वेस्ट ब्रूम कोई गोल स्कोर न कर सकी। इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग में मैच में मैनचेस्टर सिटी की टीम ने वेस्ट ब्रूम को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से हरा दिया है। प्रीमियर लीग के मैच में मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट ब्रूम के खिलाफ पहला गोल 19वें मिनट में किया। टीम मैनचेस्टर के केविन डी ब्राइन ने 68वें मिनट में शानदार गोल करके अपनी बरतरी 2-0 कर दी। मैनचेस्टर सिटी ने जबरदस्त खेल का मुजाहिरा करते हुए 79वें मिनट में तीसरा गोल दाग दिया। हरीफ टीम मुकर्ररा वक्त में कोई गोल न कर सकी। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमसब.tv।
Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.